میں جلدی سے چائے کا کپ رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے ہزاروں مکڑیاں رینگ گئیں۔ دروازے پر مبشر تھا، مگر ایسی حالت میں کہ میں حواس باختہ ہو کر چیخ اٹھا، اور پھر میری اس چیخ کے ساتھ ہی بی جان، کاکا جان اور فرحت کی متواتر چیخوں نے پورے علاقے میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ مبشر کا جسم ادھڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اس کے سر کے بال اس طرح ہل رہے تھے جیسے ان کی جڑوں میں ہزاروں مکڑیاں موجود ہوں۔ میں اور کچھ نہیں کر سکا مگر میں نے لات مار کر مبشر کو دھکا دیا تاکہ وہ دروازے سے دور ہو کر زمین پر گرے۔ میں ایسا نہ کرتا تو وہ وہیں دروازے کے بالکل قریب ڈھیر ہو جاتا، اور پھر جانے کیا ہوتا۔ ان خوفناک چیخوں نے پورے محلے کو نہیں، جیسے سارے میرٹھ کو جگا دیا تھا۔ تیز اور متواتر آوازوں کے ساتھ کھڑکیاں اور دروازے کھلے، لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح گھروں سے باہر نکل گئے۔ پھر چیخوں کا ایک سلسلہ دراز شروع ہو گیا۔ مبشر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بار بار میری جانب اٹھتیں اور بھاری پپوٹے ان پر جھک کر انہیں بند کر دیتے۔ وہ بولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بی جان اور کاکا جان فرحت کو لے کر اندر جا چکی تھی۔ بی جان مجھے آوازیں دے رہی تھی مگر میں دروازے پر جمع کھڑا تھا۔ خدا کی قسم میں مبشر کو بچانا چاہتا تھا، میں اس کی بات سننا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ پھر بھی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجھے اب تک اس کے بدن پر کوئی مکڑی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی خونخوار جانور نے پھاڑ دیے ہوں۔ ان پھٹے ہوئے حصوں سے اس کا ادھڑا ہوا سرخ خون سے بھرا جسم نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ سے گوشت نچا ہوا تھا، اور بال، میں نے ذرا غور سے دیکھا تو اس کے بالوں کی جڑوں میں ہزاروں سنہری مکڑیاں رینگ رہی تھیں۔ وہ مکڑیاں اتنی بہت سی تھیں کہ اس کے ایک دم سیاہ بال بھی کچھ سنہری سنہری محسوس ہوتے تھے۔ لگتا تھا اس کے بالوں کی جڑوں میں پوری کھال پر وہ مکڑیاں بچھی ہوئی ہیں۔ غوم غیازیا، وہ یقیناً کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی اد کھلی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا رکھا تھا۔ میں پھر اس کے چاروں طرف مکڑی نہ پا کر آگے بڑھا، کچھ جھکا۔ مبشر، میرے دوست، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے اور بھونچکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ویسی ہی سونے کی چین تھی جو اس وقت بھی میرے کرتے کی جیب میں موجود ہونی چاہیے تھی۔ میں نے بے اختیار جیب کو چھوا، وہ موجود تھی، پھر بھی بے ساختہ میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے اس کی مٹھی میں سے لٹک آنے والی زنجیر کو اس سے لے کر تیزی سے جیب میں ڈال لیا، اور پھر سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ کافی فاصلے پر لوگ موجود تھے، ہزاروں لوگ، جن کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے، جن کی آنکھیں خوف سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ لوگوں نے مجھے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر بھی مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ یہ نہ دیکھ پائے ہوں گے کہ اس مٹھی سے کیا چیز میری مٹھی میں منتقل ہوئی ہے۔ وہ کافی دور تھے، لیکن یہ خدشہ موجود ہی تھا کہ کسی نے دیکھ لیا ہو۔ میں پھر مبشر کی طرف متوجہ ہوا اور اس بار اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ اس کی کھال جہاں جہاں سلامت تھی وہاں پانی کی سطح کی طرح لہریں لے رہی تھی، اور اندر سنہری رنگ پھیلتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا، گویا وہ ننھی ننھی مکڑیاں اس کے جسم کے اندر بھی تھیں۔ اچانک مبشر کا چہرہ نیلا ہو گیا، سفید سفید جھاگ سے اس کا چہرہ بھر گیا، اور پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ اس دوران میں کوئی پولیس کو اطلاع کر چکا تھا۔ پولیس آ گئی مگر کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا۔ اس کی لاش سے 50 فٹ کے فاصلے پر وہ لوگوں سے واقعات کی تفصیلات معلوم کرتے رہے۔ پھر شاید کسی نے انہیں میرے بارے میں کچھ کہہ کر میری طرف بھیج دیا۔ اسی دوران بی جان بے خوف ہو کر دروازے تک چلی آئی تھی اور ہذیانی انداز میں مجھے پکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان تک پہنچتا، پولیس کے باوردی آفیسر میرے قریب آ چکے تھے۔ واضح کرتا چلوں کہ اس وقت کی پولیس آج کی طرح بے مہار نہیں تھی۔ وہ لوگ انسانوں کو جانور نہیں سمجھتے تھے۔ لہجوں میں شائستگی اور انکساری بھی قائم تھی، اور ان آفیسرز کے چہروں پر تو شدید حیرت اور بے طرح خوف کے آثار بھی نمایاں تھے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بی جان کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا، مگر بی جان چوکھٹ تھامے خوف زدہ کھڑی رو رہی تھی۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ پولیس آفیسر نے سڑک پر ساکت پڑے مبشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نظر بھر کر مبشر کو بغور دیکھا، اور پھر یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اب اس کے بالوں میں اور کھال کے نیچے کوئی مکڑی نہیں تھی۔ لمحہ بھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کہنا اور کیا کرنا ہے۔ جی ہاں آفیسر، یہ میرا دوست تھا۔ میرے منہ سے لفظ تھا سن کر وہ چونکا اور غیر اختیاری طور پر مبشر کی طرف پلٹا۔ لمحہ بھر اس نے مجھے دیکھا،
اور پھر پلٹ کر خوفزدہ انداز میں نپے تلے قدم رکھتا ہوا مبشر کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں سرکاری ہسپتال کا عملہ بھی گاڑی لے کر آ پہنچا تھا۔ وہ قانونی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دروازے پر آ کر بی جان کو تسلی دی، ان کے آنسو صاف کیے اور انہیں کسی نہ کسی طرح اندر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ آفیسر مجھ سے ضرور پوچھ گچھ کرے گا۔ میں بی جان کو بھیج کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب محلے کے لوگ سرک سرک کر میرے قریب آ پہنچے تھے۔ اب ان میں کچھ ہمت بڑھ گئی تھی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہسپتال کے عملے کے علاوہ پولیس والے بھی مبشر کی لاش کے قریب جا چکے ہیں۔ میاں، یہ ناصر انصاری کا بیٹا نہیں ہے؟ ایک بڑے میاں مجھ سے بولے۔ جی چچا، یہ ناصر انصاری کا بیٹا مبشر ہے، میں نے جواب دیا۔ آئے ہائے بیچارہ، مگر اسے ہوا کیا؟ ایک اور آواز آئی۔ کسی جانور کے ہتھے لگ گیا، جانے کس نے کہا۔ اس کی آواز نے مجھے ایک نئی راہ سجا دی۔ پھر چاروں اطراف جوں جوں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ ان کے سوالات، جملے اور باتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کافی لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دور کے محلے میں رہتے ہوئے بھی ہر دل عزیز تھا۔ اس کی انکساری اور ملنساری سے تو میں بھی متاثر ہوا تھا۔ میرا ذہن مسلسل کام کر رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ پولیس کے استفسار پر مجھے کیا جواب دینا ہے۔ اب تو میں اس پریشانی میں گرفتار تھا کہ وہ زنجیر کیسی ہے جو مبشر نے مجھے دی تھی۔ میں اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا، مگر اتنا جان گیا تھا کہ وہ ہو بہو ویسی ہی ہے جیسی رات میں صندوقچی سے نکال کر اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ دوسرا پریشان کن بلکہ تباہ کن احساس یہ تھا کہ یہ مبشر کے ہاتھ کہاں سے لگی۔ وہ مکڑیاں اس پر کب، کیسے اور کہاں حملہ آور ہوئیں؟ کیا وہی زنجیر اصلی تھی؟ کیا وہ اب بھی اس جیسی کسی دوسری صندوقچی میں اس مکڑی کے ساتھ محفوظ تھی؟ اگر ایسا تھا تو وہ صندوقچی مبشر کے ہاتھ کہاں سے لگی؟ اور وہ صندوقچی کیسی تھی جو بی جان نے مجھے رات کو لا کر دی تھی؟ یہ سربستہ راز بڑے خوفناک تھے۔ میں مبشر سے کچھ بھی معلوم نہیں کر پایا۔ وہ کچھ بتانا چاہتا تھا مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ ایسی کون سی اہم بات تھی کہ اس حالت میں مبشر اپنے محلے سے یہاں تک چلا آیا؟ وہ یقیناً بڑی ہی خوفناک بات ہوگی، ورنہ ایسی حالت میں اس کا یوں آنا۔ میری کن پٹیوں میں دھمک شروع ہو گئی۔ اب مبشر کی لاش اٹھوا لی گئی تھی۔ میں نے معلوم کیا لاش کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے مجھے تھانے آنے کی دعوت بڑے خجل انداز میں دی، پھر خود ہی رد کر دی اور بولا، میں شام میں آپ سے کسی وقت مل لوں گا۔ سوری آفیسر، میں شام کو یہاں نہیں ہوں گا اور کل سویرے مجھے واپس دہلی جانا ہے۔ آفس ڈیوٹی کی وجہ سے آپ اگر چاہیں تو میں دوپہر میں نماز کے بعد آپ کا انتظار کروں گا۔ تھینک یو سر۔ وہ قدرے جھکا، پھر مبشر کا ایڈریس مجھ سے پوچھ کر نوٹ کیا۔ میں نے بتایا کہ میں خود وہاں جا کر یہ خبر دینا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کا وہاں جانا بہتر نہ ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ مبشر کی اماں نے مبشر کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا، بقول اس کے بھائیوں کے وہ کھرچن تھا، اس لیے اماں سر پر بٹھائے رہتی تھی۔ آفیسر نے میری بات سے اتفاق کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ فی الوقت سیدھا ہسپتال ہی جائے گا اور میڈیکل رپورٹ کا انتظار کرے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان سب کی روانگی کے بعد ہی نہیں، پہلے بھی لوگ مجھ سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے آفیسر کے جاتے ہی گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں صدمے میں ہوں اور ابھی اتنی جان کا خبر مجھے مبشر کے گھر بھی پہنچانا ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو باہر بے چین آوازیں مکھیوں کی بھن بھناہٹ سی بن کر پھیل گئیں۔ بی جان دروازے سے کچھ فاصلے پر اب بھی میری منتظر تھیں۔ قریب ہی کمرے کے دروازے پر فرحت زرد چہرہ لیے اور کاکا جان اسے تھامے، آنکھوں میں آنسو بھرے خوفزدہ انداز میں کھڑی تھی۔ اتنے دن تو کچھ بھی نہ ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی کاکا جان نے کہا۔ ان کے لہجے میں عجیب سا شک، عجیب سا شکوہ تھا، یوں جیسے وہ تینوں اس واقعے کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کن آنکھیوں سے فرحت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی شک اور وہی خوف میں ڈوبا شکوہ ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نظر چرا گیا، میں نڈھال سا ہو گیا۔ سچ ہے کہ میں شدید صدمے کے اثر میں تھا۔ میں نے کب چاہا تھا کہ ایسا کچھ ہو، اور وہ بھی یہاں بی جان کے دروازے پر۔ اور بھلا مبشر کا اس تمام واقعے سے کیا تعلق تھا؟ مجھے دیکھتے ہی بی جان میری طرف لپکیں اور بے ساختہ مجھ سے لپٹ کر رو دی۔ میں بہت دیر تک انہیں تھپکیاں دیتا رہا اور سوچتا رہا۔ اب پوزیشن ایسی نہیں تھی
میں ان لوگوں کو یہاں چھوڑ دیتا۔ میں نے اس لمحے اپنے آپ کو مفلوج پایا۔ ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوا ہے ضیاء؟ مبشر کو کیا ہو گیا تھا؟ جو جھوٹ میں کسی اور سے بول سکتا تھا وہ یہاں کارگر نہیں تھا۔ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے شیر نے زخمی کر دیا ہوگا یا راستے میں بھیڑیوں کے غول نے اس پر حملہ کر دیا ہوگا۔ میں ایسا اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ بڑی بوا اسی انداز میں ادھڑی ہوئی لاش دیکھ چکے تھے، اور جب میں دروازے پر آیا تو یہ تینوں بھی میرے پیچھے تھی۔ مجھے دکھائی دے جانے والی مکڑیاں انہیں نظر آئی ہوں گی، لیکن مجھے کچھ کہنا ہی تھا، سو میں نے تھکے ہوئے انداز میں بی جان کے کندھے تھام لیے۔ بی جان، جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، بس اتنی گزارش کروں گا کہ خود پر قابو پائیں۔ جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے اسے بھول جائیں۔ ابھی حالات واضح نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ لوگ اس حادثے کو کیا رنگ دیتے ہیں، میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے، لیکن بی جان، آپ لوگوں کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے۔ کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ ہمیں ضیاء نے باہر نکلنے نہیں دیا اور مبشر دور تھا۔ بس آپ لوگوں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہے جو دور کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ میں ان تینوں سے مخاطب تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے یہ الفاظ ان کے شک و شبے کو مزید تقویت دیں گے، مگر اس کے سوا کچھ چارہ ہی نہیں تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر پھیلی زردی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے سب سے نگاہیں چرا لیں۔ بے چینی نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں ان کے درمیان مزید ٹھہرنے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ دونوں زنجیریں اور شالی بابا کا دیا ہوا پتھر نکال لیا۔ وہ دونوں زنجیریں جیسے ایک ہی تھی، سر منہ فرق نہ تھا۔ میں نے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ حسب سابق میری بصارت حیرت انگیز ہو گئی، مگر میں پھر بھی ان دونوں میں کوئی فرق نہ پا سکا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اب میری کیا حالت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے اصل کون سی ہے۔ کچھ بھی ہو، ان میں اصلی صرف ایک ہی تھی، وہ زنجیر جو میں نے ابا کے کمرے سے چرائی تھی اور جو یہاں فرحت کے گھر میں صندوقچی میں تھی، مگر اس وقت وہ دونوں آپس میں گڈ مڈ ہو چکی تھی۔ الجھن نے میرے دماغ کو شل کر دیا۔ اب دونوں ہی کی حفاظت ضروری ہو گئی تھی۔ وقت بیت رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ مجھے پہلی فرصت میں مبشر کے گھر والوں کو اس حادثے کی اطلاع کرنی چاہیے۔ میں چند لمحوں کے بعد کمرے سے باہر نکل آیا۔ بی جان، کاکا جان اور فرحت ہارے ہوئے جواریوں کی سی حالت میں بیٹھی تھی۔ بی جان کے منشی بابا، ان کی بیوی اور محلے کی کچھ عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ سب کے چہرے پر خوف تھا۔ پہلے میں نے چاہا کہ ان سب کو ڈانٹ کر بھگا دوں، مگر پھر ضبط کر گیا۔ میں بی جان کو بتا کر مبشر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بی جان نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی تھوڑی دیر میں وہیں آ جائیں گی۔ اب سورج تھوڑا سا ابھر آیا تھا۔ ہوا کی خنکی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ گھر سے باہر اب بھی رش لگا ہوا تھا۔ لوگ آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ کچھ لوگ میرے منتظر تھے۔ جب میں ان سے کترا کر نکلنے لگا تو انہی بڑے میاں نے مجھے روک لیا، جنہوں نے مبشر کو ناصر انصاری کے بیٹے کی حیثیت سے پہچان کر مجھ سے تصدیق کی تھی۔ میاں، ہم تمہارے منتظر تھے کہ ساتھ ہی ناصر انصاری کے گھر جائیں گے۔ ہائے، میرا تو دل ہول رہا ہے یہ سوچ کر کہ سویرے سویرے ایسی خبر وہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے صاحب، بندہ حقیر کیا کر سکتا ہے۔ ویسے لگتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا تھا۔ نہ بھیا، اگر ایسا ہوتا تو بھلا اپنے پیروں پر چل کر یہاں تک کیسے آتا؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک اور صاحب نے کہا، دوسرے صاحب نے کسی کو پکار کر تانگے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو پیدل چلا جاتا، مگر ساتھ بزرگ لوگ تھے، اسی لیے وہیں کھڑا تانگے کا انتظار کرتا رہا۔ یہ اندازہ لگانا بھی مقصود تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس حد تک جانتے ہیں۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس حادثے نے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ میں نے چونک کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا۔ گورا رنگ، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، گھنے سیاہ بال، پرکشش چہرہ، اونچا قد اور کثرتی جسم نے اس کی شخصیت کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں ان کے قریب سے رک گیا۔ کون سے زخم؟ کسی نے ان کی بات سن کر پوچھا تھا۔ ایسے حادثات عطاء الرب رضوی کی موت کے یکے بعد دیگرے ان کی حویلی میں ہوئے تھے۔ کون عطاء الرب؟ وہی تو نہیں جنہوں نے خودکشی کر لی تھی؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں وہی۔ اور پھر وہ صاحب تفصیلات بتلانے لگے۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں خود پورے حواسوں سے ان کی جانب متوجہ تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بڑی تفصیل سے واقف تھے۔ ابھی بات درمیان ہی میں تھی کہ تانگا آ گیا۔ ہم لوگ، جن میں میرے علاوہ 4 دوسرے افراد شامل تھے، تانگے میں بیٹھ گئے۔
میں نے منشی بابا کو تاکید کر دی تھی کہ بی جان وغیرہ اگر وہاں آنا چاہیں تو وہ ان کے ساتھ رہیں۔ میرٹھ جاگ اٹھا تھا، بازاروں میں رونق تھی، ہلکی ہلکی دھوپ نرم نرم توانائی بکھیر رہی تھی، مگر یہ صبح ایک اداس صبح تھی۔ بڑا عرصے کے بعد ایک ایسا حادثہ رونما ہوا تھا جس نے واقعی پرانے زخم تازہ کر دیے تھے، مگر وہ شخص کون تھا جس نے ان زخموں کا ذکر کیا؟ میں اب بھی نہیں پہچانا تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے جب میں نے ان صاحب کے بارے میں استفسار کیا تو ان کا جواب سن کر اچھل پڑا۔ میاں عطاء الرب کے گھر ان کی ساس کی موت ایسے ہی پر اسرار انداز میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر بڑی بوا میت کے غسل کے لیے گئی تھی۔ جی جی، آپ بڑی بوا کی بات کر رہے ہیں؟ پھر؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ صاحبزادے ان کے چھوٹے داماد ہیں، شریف الدین نام ہے۔ اس حادثے کے وقت ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، مگر بات طے ہو چکی تھی۔ موت کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی، مگر یہ ان کے خاندان ہی کے تھے۔ ہسپتال میں اور گھر میں سارا انتظام انہوں نے اور ان کی اماں ہی نے سنبھالے رکھا تھا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ پھر سبھی مبشر کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے بتا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پایا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ میں اسے سہارا دے کر اٹھا لوں، مگر میں اس کی حالت دیکھ کر خوف زدہ بھی تھا اور بدحواس بھی۔ میں نے پھر بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ زخمی بھی تھا، میری گرفت میں نہیں آ سکا۔ اتنا بتا کر میں نے سب کے چہروں پر اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنا چاہا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی نے مبشر کو وہ چین دیتے تو نہیں دیکھا۔ مجھے جلد ہی اطمینان ہو گیا جب ایک صاحب نے کہا، ہاں وہ اٹھنا تو چاہ رہا تھا، مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ باہر وہ سڑک پر پڑا ہے؟ جس وقت میں نے لات مار کر مبشر کو دروازے سے دور کرنے کے لیے گرایا تھا، اس وقت محلے کے سب دروازے بند تھے۔ جنہوں نے بھی دیکھا اسے سڑک پر گرے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ میں چہل قدمی کے لیے اسی وقت گھر سے باہر نکلا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور گھر کی خواتین نے بھی اس حالت میں دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ بات واضح ہو گئی تھی، لوگ مطمئن ہو گئے تھے اور کسی قدر مجھے بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ اس وقت تانگا ہمارے پرانے محلے میں داخل ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد میں اپنی گلی، اپنے محلے اور اپنے گھر کو دیکھ کر بے اختیار میری آنکھیں بھر آئیں۔ باہر ہی سے کوٹھی کی ویرانی کا احساس ہو رہا تھا۔ مبشر کے گھر کو جانے والی پتلی گلی ہماری کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ہی اندر کی طرف جاتی تھی۔ یہ پتلی گلی چند گز سے زیادہ لمبی نہیں تھی اور کچھ اس انداز سے بنی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے آگے جا کر بند ہو گئی ہے۔ حالانکہ آخری گھر کے دائیں جانب سے ایک بغلی راستہ سا تھا جو پچھلے حصے کی طرف مڑ کر چوڑی سڑک پر ختم ہوتا تھا۔ اس گلی میں آخری کونے پر مبشر کا گھر تھا، جس کی ایک دیوار ہماری کوٹھی اور اس کے آنگن کو علیحدہ کرتی تھی۔ یہ دیوار کافی اونچی تھی، مگر کیونکہ اس جانب ہمارے کمروں کے سامنے والا برآمدہ تھا، اس لیے اماں نے اس دیوار میں کافی اونچائی پر گول روشن دان کھلوا لیا تھا، جس پر باریک جالی لگی تھی۔ یہاں سے آنے والی ہوا اور دھوپ برآمدے کو قدرے روشن اور ہوادار بنا دیتی تھی۔ غالباً اسی لیے گھر کی رونق کا احساس مبشر کے گھر میں بھی ہوتا تھا، اور جب سے ہم لوگ چھوڑ کر گئے تھے یہاں ویرانی برس رہی تھی۔ شاید اسی لیے مبشر یہ سن کر حیران ہوا تھا کہ میں کل دن کا آیا ہوا، مگر انہیں نہیں لگا کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ میں گھر میں جاتا تو اسے پتہ چلتا نا۔ تانگا ہم نے پتلی گلی کے باہر ہی رکوا لیا۔ ہم سب پیدل مبشر کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میاں تم ہی ہمت کرو، ہم میں تو ہمت نہیں، یہ انتہائی ناپسندیدہ فرض ہے۔ وہی بزرگ گویا ہوئے جو راستہ بھر مجھ سے باتیں کرتے ہوئے آئے تھے۔ واقعی یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ فرض تھا جسے بہرحال انجام تو دینا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب کوہرام مچنے والا ہے اور چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو، مگر میں بے بس تھا۔ مجھے سویرے سویرے یہ ہولناک خبر ان لوگوں کو سنانا تھی، پھر تسلیاں بھی دینا تھی۔ مبشر کی تدفین تک مجھے یہیں رہنا تھا۔ ہسپتالوں کے چکر، پولیس کی پوچھ گچھ، رونا چیخنا اور لوگوں کے ہزاروں سوالات، مجھے ان سب کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے ہمت کی، آگے بڑھ کر دروازہ بجاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ کون ہے میاں؟ یہ مبشر کے باوا کی آواز تھی۔ یہ آواز میں بھول نہیں سکتا تھا۔ ان کی اس پاٹدار اور گونجدار آواز نے بچپن ہی سے محلے کے تمام لڑکوں پر ہیبت طاری کی ہوئی تھی۔ ہم محلے میں اور کسی سے اتنا نہیں بدکتے تھے جتنا مبشر کے ابا سے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکے کو شریف نہیں جانا تھا۔ ان کی نظر میں تمام کم عمر لڑکے نرے نالائق، آوارہ اور بد مزاج ہوتے تھے۔
وہ مبشر سے بھی ہمیشہ نالاں رہتے تھے۔ دادا سے ان کی اچھی دوستی تھی، حالانکہ دادا اور ان کی عمر میں اتنا فرق تھا جتنا ابا اور دادا کی عمر میں تھا۔ اسی دوران میں مجھے چپل گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میں ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ میرے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے، پھر میرے پیچھے کھڑے ان 4 افراد پر نگاہ ڈالی۔ میں نے اور ان تمام لوگوں نے انہیں سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ مجھے لگا جیسے پیاس نے میری زبان کو بہت موٹا کر دیا ہے، میں کچھ بول ہی نہ پاؤں گا۔ وہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کچھ حیران سے تھے، بالآخر بول اٹھے، خیریت تو ہے؟ میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں سکا۔ جی چچا، خیریت ہے، وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ میں بول تو پایا مگر گڑبڑا گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر بغور ہم سب کو دیکھا۔ غالباً وہ اب بھی ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہچان نہیں پائے، پھر پلٹ کر اندر دیکھا، خواتین سے پردہ کرنے کے لیے کہا۔ چند لمحے کے بعد ہماری طرف پلٹے اور بولا، آئیے تشریف لے آئیے۔ ہم ان کی رہنمائی میں ایک کمرے تک پہنچ گئے۔ یہ کمرہ غالباً ان کا کمرہ تھا۔ یہاں ایک بڑی سی اونچے پایوں والی منقش چارپائی تھی، جس کے سرہانے آئینہ لگا ہوا تھا، ایک لکڑی کی بھاری اور چوڑی الماری، گول میز، 2 آرام دہ کرسیاں، گلدان اور پاندان اس کمرے کا کل اثاثہ تھی۔ تشریف رکھیے۔ انہوں نے سب کو بٹھایا، پھر خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سر اٹھا کر انہوں نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ میں نے دیکھا سب کے چہروں پر تذبذب کے علاوہ گہرا دکھ تھا۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ لوگ مبشر کی شکایت کرنے آئے ہیں تو میں پہلے ہی سے ایک بات واضح کر دوں کہ وہ میری نگاہ میں انتہائی ناخلف اولاد ہے۔ میں تو اسے کئی بار گھر سے نکال چکا ہوں، مگر یہ عورتیں، یہ ناقص العقل مخلوق آدمی کو بے دست و پا کر دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ اچھے خاصے آدمی کو چغد بنا دیتی ہیں۔ وہ اگر اس گھر میں گھسنے کی ہمت رکھتا ہے تو محض اسی مخلوق کی پشت پناہی پر۔ میں آپ لوگوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اسے پیدا نہ کرنا میرے بس میں ہوتا تو میں ایسی فاش غلطی کبھی نہ کرتا۔ ان کی آواز ہماری سماعتوں میں یوں گونج رہی تھی جیسے کسی صحرا میں نکارے کی آواز گونج سکتی ہے، جیسے سناٹے میں گدھ کی آواز سماعت میں خراشیں ڈال دیتی ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آواز میرے سینے کے اندر کھرونچے ڈال رہی ہو، جیسے زخموں سے خون رسنے لگا ہو۔ باقی لوگوں کے چہرے بھی فک ہو گئے تھے، سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے شدت سے چاہا کہ کوئی اور یہ خبر انہیں سنائے، مگر میں یہ چاہ کر بھی گھبرا گیا۔ اب مجھے یہ خوف دامنگیر تھا کہ ان کے ان احساسات میں مبشر کی موت کی خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ ہوگی۔ جب آدمی مدافعت کے لیے تیار ہو تو وہ سنبھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ قطعی متضاد کیفیات کا حامل ہو تو کوئی بھی خبر اس کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ خود آدمی کے خیالات ہی اسے چرکے لگاتے رہتے ہیں۔ یہاں مبشر سے نفرت کے اس اظہار نے ان کے اندر مبشر کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جو سکتے کا سبب تو بن ہی سکتی تھی۔ میں گمسم تھا، وہ سر اٹھائے ہم سب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں الجھن تیر رہی تھی، آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ غالباً ہماری خاموشی پر حیران تھے یا ہمارے چہروں کے تاثرات پر۔ ایک صاحب ہلکے سے کھنکارے، غالباً انہوں نے ہمت کر لی تھی، مگر ایک دم ہی بیچ میں بول اٹھا، مبشر کے بھائی، بڑے بھائی منور بھائی کہاں ہیں؟ منور بھائی مجھے اچانک ہی یاد آ گئے تھے۔ وہ تو بمبئی چلا گیا تھا، بڑا محنتی بچہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے۔ ویسے آپ لوگ بات تو بتائیے، منور سے کچھ کام تھا کیا؟ نہیں، ہاں دراصل میں پھر گڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کا بوجھ بڑھا رہا تھا۔ آپ کے علاوہ کیا گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے؟ بالآخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سوال پر وہ ضرور بدک جائیں گے، اور وہی ہوا۔ ان کے نتھنے پھڑ کے، بھویں کھنچ کر کمان ہو گئی اور چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، اس محلے کے بھی نہیں لگتے۔ دوسری یہ میری شرافت تھی کہ آپ نے خود اندر آنے پر اصرار کیا اور میں اندر لے آیا۔ اگر مبشر سے آپ کو شکایت ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میرے علاوہ کسی دوسرے سے اس کی شکایت کا بھلا کیا جواز ہے؟ اور اگر بات مبشر کی نہیں تو آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب معاملہ جیسے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ کھڑے ہو چکے تھے، وہ ہم سب کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے ہمارے اٹھ کر چلے جانے کے منتظر ہوں۔ میں بلا سوچے سمجھے اٹھا اور بے اختیار ان کے گلے سے لپٹ کر رو دیا۔
وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے۔ میرے سینے پر ان کا دل دھڑک رہا تھا، یوں جیسے کوئی سینے پر ہتھوڑے برسانے لگا ہو۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میرے رونے نے میرے ساتھ آنے والوں کی آنکھیں بھی بھگو دیں۔ کیا کیا ہے بھائی؟ یہ انہی کی آواز تھی، مگر جیسے گرتی ہوئی بھری ریت کی آواز ہو، دھیمی دھیمی، ٹوٹی ہوئی سی، بکھر جانے والی۔ پھر اچانک میں نے ان کے اندر جھرجھری سی محسوس کی۔ انہوں نے جھٹکے سے مجھے خود سے الگ کیا، میرے دونوں شانے تھامے تو ان کی انگلیاں میرے شانوں میں گڑ کر رہ گئیں۔ ان کے اعصاب تن چکے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم کون ہو اور کیا؟ انہوں نے جبڑے بھینچ کر پوچھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ ہر خبر سننے کو تیار ہیں۔ یہ بالکل مناسب وقت تھا۔ مبشر مر گیا۔ یہ 3 حروف میں نے کس مشکل سے ادا کیے۔ اس چھوٹے سے جملے میں کتنی ہیبت ناکی تھی، شاید کوئی اس کا اندازہ نہ کر سکے، مگر میں نے ان کے چہرے پر کیسا طوفان آتے دیکھا، کتنے ہی جذبوں کو ان کی آنکھوں میں طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا، کیسی کیفیات کو دم بدم بدلتے دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا باپ جو اولاد سے نفرت کر سکتا ہے، اس کی محبت میں کس قدر شدت ہوتی ہے، اس کا اندازہ مجھے اس ایک لمحے میں ہوا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ کھال ادھیڑ دینے والا باپ جب اپنے اسی ناخلف بیٹے کو کسی اور سے معمولی تھپڑ کھاتے یا تکلیف جھیلتے دیکھتا ہے تو کون سا جذبہ اس میں جوار بھاٹا اٹھا دیتا ہے۔ وہ ایک دم تنکے کی طرح ڈولے، ایک بہت بڑے طوفان میں گرے، مگر پھر کیسے بپھر گئے۔ کیسی عجیب سی صورت ہو گئی تھی ان کی، جیسے بہت سارے خوبصورت رنگوں کو کسی نے ایک ساتھ ملا دیا ہو۔ تیز، ہلکے، چمکدار، بھدے، سبھی رنگ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر بدصورت ترین شکل اختیار کر گئے تھے، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھیں، کھینچے ہوئے جبڑے، لرزتے ہوئے ہونٹ، اکڑا ہوا سینہ، اچکے ہوئے کندھے لیے باہر کو لپک گئے تھے، پھر غراتے ہوئے اندر پلٹے۔ ان کی تیز چلنے والی سانس کی آواز کپڑے کی کھڈی جیسی آواز میں تبدیل ہو کر آہستہ آہستہ دھیمی ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کھینچی ہوئی ساری لکیریں دھیرے دھیرے اسپاٹ ہونے لگیں۔ انہوں نے یقین اور بے یقینی کے درمیان خود پر قابو پایا تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ لہجے میں کوئی رنگ نہ تھا، یوں جیسے گہرے خیالوں میں کھویا ہوا شخص اچانک چونک کر اسپاٹ انداز میں پوچھ لیتا ہے۔ اب کی بار مجھ سے بولا نہ گیا۔ ہاں، میں اور پھوٹ کر رو دیا۔ وہ یوں دوسری طرف مڑے جیسے میں رویا نہیں ہوں، میں نے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے۔ شاید وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، یا یقین کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میرے ساتھ آنے والے تمام بزرگ جو کھڑے تھے، ان میں سے ایک نے قریب آ کر انہیں شانے سے چھوا تھا۔ مبشر کے ابا اس تیزی سے کاندھا جھٹک کر ان سے دور ہوئے جیسے ان کے شانے کو بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ ارے واہ میاں، ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے ان بزرگ کے انداز کی نقل اتاری۔ ان کے باوا کا راج ہے کہ جو چاہیں گے آ کر کہہ دیں گے۔ تشریف لے جائیے آپ لوگ۔ اور ہاں، ایک بات بتا دوں، وہ جیسا بھی ہے میری اولاد، الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کا منہ توڑ دیتا ہے۔ مگر اتنا کہتے کہتے ان کی آواز بھر آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں جانے کہاں سے پانی امڈ آیا تھا۔ ناک کی پھونگ دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اس طرح اپنے گلے پر پھیرا تھا جیسے ان کا حلق خشک ہو گیا ہو۔ چچا وہ واقعی مر گیا۔ یہ جملہ پورا کرتے ہی میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ میرے دائیں رخسار پر پڑنے والا تھپڑ پوری طاقت سے آ کر لگا تھا۔ میں ہی نہیں، وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے تھے، اور پھر وہ مبشر کا نام لے کر اتنی زور سے دھاڑے تھے کہ گھر کی تمام خواتین پردے اور حیا کو بالائے طاق رکھ کر دوڑتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہو گئی تھیں۔ اور پھر میں اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جانے کیسے وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے لگا جیسے میری اب تک کی رکی ہوئی سانس بحال ہو گئی ہو، جیسے اندر اتنا وقت میں نے گہری گھٹن میں گزارا ہو۔ ذرا ہی سی دیر میں یہاں بھی محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بی جان اور ان کے محلے کے کچھ لوگ بھی پہنچ گئے۔ ایسا آہو بکا کا طوفان تھا کہ لگتا تھا میرٹھ آج ختم ہو جائے گا۔ اور جب پولیس دروازے پر آئی، باقاعدہ موت کی تصدیق ہوئی اور مبشر کی حالت کا پتہ چلا تو پورے جم غفیر کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس محلے کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ میں جس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا وہ میری ہی کوٹھی کی دیوار تھی، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اندر قدم رکھوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں اندر داخل ہوا تو بیچ آنگن میں رکھی ہوئی تحسین خالہ کی میت میرا استقبال کرے گی۔ پھر میت کے غسل خانے سے بڑی بوا لڑکھڑاتی ہوئی
چیختی ہوئی میری راہ میں آ جائیں گی، اور ابا کے کمرے کے بیچوں بیچ ابا کی لاش پنکھے سے لٹک رہی ہوگی۔ پھر باہر بڑے چبوترے پر چچا صاحب کا ادھڑا ہوا نیلا بدن میرا دامن تھام لے گا، اور میں زندگی بھر اس حویلی سے باہر نہیں آ پاؤں گا۔